بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پر اسرار جزیرہ کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں یہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ پیارے دوستو، دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعہ سے دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخرکار سمندری سفر کے دوران مغرب کے جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو ان کو جانور کی شکل کا ایک چیز نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم وقت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بسیان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحر طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور کیا اس بستی والے اس چشمے سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی ایسی بستی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہوں گا، سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے
اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، جبکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پر اسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہ بحر عرب میں موجود سکوترا نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سکوترا ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریڈن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والے 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الہوک ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا، لہذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتی اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل میں پیرا نارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اس برمودا ٹرائی اینگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ بھی آج تک شائع نہیں کی گئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعہ نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ دان پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس نقشے میں پر اسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھے جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف قرسان برقان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکاروں کو ہدایت دیتا ہے۔ بلقان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا تکون میں ہی ہے، کیونکہ برمودا ٹرائی اینگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی ہے۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانے قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعہ سے خروج کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر
انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔